السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، آج کا میرا عنوان ہے حکمت، یعنی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں، سماجی، خاندانی یا گھریلو یا تجارتی، اسی طریقے سے بین الاقوامی، یعنی زندگی میں ہر شخص کو، ہر قوم کو جو مسائل پیش آتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی احکام، عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، ان تمام کو ادا کرنے کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: یؤتی الحکمۃ من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت دیتا ہے۔ ویسے تو ہر چیز، چاہے صحت ہو، مالداری ہو، قوت ہو، طاقت ہو، نیک کام کرنے کی توفیق ہو، تمام اللہ ہی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ یعنی کسی کو مال و دولت دی گئی تو وہ مالدار ہے، لیکن اگر اس کو اس کے ساتھ حکمت نہیں دی گئی تو وہ اس مال کو حرام حلال دیکھے بغیر خرچ کرے گا، اس کا استعمال کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے گنہگار بن کر میدان محشر میں کھڑا ہوگا۔ دین اسلام جس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، یعنی ایک سسٹم، ایک نظام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے نظام کو اختیار کیا، دوسرے نظام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے عبادات ہو یا معاملات ہو، کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام میں حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنن، چاہے عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، اخلاق میں ہو، سماجی زندگی میں ہو، معاشرے میں ہو، یا شخصی، تمام کے تمام احکامات اور ارشادات دین اسلام میں کتاب و سنت کے ذریعے ہم کو تعلیم دی گئی، جس کے ذریعے ایک مسلمان زندگی کا ہر مسئلہ حل کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے، اور اسی میں اس کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوگا، اور قیامت کے دن وہ جہنم سے بچ جائے گا اور اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یعنی حکمت یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے ہم کتاب و سنت کی تعلیم کو حاصل کریں، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں تعلیم حاصل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور وہ زندگی اس کے لیے کامیابی لے کر آئے گی، اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب بنائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گی۔ معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں یعنی حکما، یعنی طبیب بیماری کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی دوا دیتے ہیں، یا کوئی چیز کھانا یا نہیں کھانا، کیا کرنا، کیسے کھانا، یہ تمام بتاتے ہیں۔ یعنی جسمانی بیماریوں کے لیے وہ طبیب جو ہے وہ حکمت جانتا ہے، اسی طریقے سے دینی علماء، وہ لوگ دین کے بارے میں، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ یعنی حکمت جو ہے یہ تمام کو پہنچنا ہے، جو اس سے انکار کرے گا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ پائے گا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندگی آسانی کے ساتھ گزارنے کے لیے، کامیابی زندگی گزارنے کے لیے ہم کو حکمت عطا فرمائے، کتاب و سنت کی حکمت عطا فرمائے، دین اسلام کی حکمت عطا فرمائے، جس کے ذریعے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔